السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم گائے، بھینس، اونٹ کے گوشت کے فوائد اور احتیاط کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ نقصان صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ مسلسل ایک مزاج کی چیزیں کھاتے رہو، جس سے آپ کے جسم و خون میں اس مسلسل مزاج کی خوراک کھانے سے متعلقہ عضو جس کی خوراک آپ کھا رہے ہو وہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو جائے گا، اور دوسرے اعضائے رئیسہ کی خوراک چونکہ خون و جسم میں کم ہو جائے گی وہ اپنے فعل میں سست ہو جائیں گے اور انسان بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے صحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر تندرست رہنا چاہتے ہیں تو خوراک کو بدل بدل کر کھائیں، اور کسی ایک خوراک چاہے وہ کوئی گوشت ہو یا سبزی ہو یا پھل ہو اسے مسلسل کھانے سے پرہیز کریں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جیسے کہ میں پہلے اپنی ویڈیو بکرے کے گوشت کے فوائد میں بتا چکا ہوں کہ بکرے کا گوشت معتدل ہے، جو کہ ہر مزاج کے لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن مسلسل نہیں کھانا چاہیے۔ کبھی بکرے کا گوشت، کبھی گائے کا، کبھی بھینس کا، کبھی چکن کا گوشت کھانا چاہیے۔ بکرے کا گوشت معتدل ہے۔ بکرے سے چھوٹے جانور مثلا دیسی مرغی، تیتر، بٹیر، چڑیا کا گوشت جو ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے۔ دمبے کا گوشت تر گرم ہوتا ہے۔ بھیڑ اور خرگوش کا گوشت تر سرد ہوتا ہے۔ بکرے سے بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ کا گوشت خشک گرم ہوتا ہے، یعنی خشکی زیادہ گرمی کم، مثلا 3 حصے خشکی کے اور 1 حصہ گرمی کا۔ اب اگر کسی انسان یا مریض کے جسم میں پہلے ہی خشکی زیادہ ہو تو بڑے جانور کا گوشت کھانے سے جسم میں خشکی اور زیادہ ہو جائے گی اور وہ انسان بیمار ہو جائے گا۔ کافی اقوام ایسی ہیں جو کہ بڑا گوشت ہی کھاتے ہیں، جس کے کھانے سے ان میں فیٹی لیور، گردوں کے امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گردوں میں پتھریاں بن جاتی ہیں، گردے کام کرنے میں سست ہو جاتے ہیں اور آخر کار گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی سے بھی بات کرو کہ آپ کو یہ بیماری کیسے لگی، مریض اور ڈاکٹر سبھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی خاندانی بیماری ہے، اس کے والد کو بھی تھی، دادا کو بھی تھی۔ بیماری کبھی خاندانی طور پر نہیں ہوتی، یہ کھانے پینے میں بے احتیاطی سے ہوتی ہے، جو دادا سے باپ، باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو دادا خوراک کھاتا ہے وہی اپنے بیٹے کو بھی اس خوراک کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ خوراک زیادہ سے زیادہ کھلاتا ہے، اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی اسی خوراک کا جو ہے رسیہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے خوراک کو جو ہے نا ہمیشہ بدل بدل کر استعمال کرنا چاہیے۔ گائے، بھینس اور اونٹ کا گوشت وہ لوگ نہ کھائیں جن کے منہ کا ذائقہ ترش یعنی کھٹا رہتا ہو، نیند نہ آتی ہو، مزاج میں چڑچڑا پن ہو، سخت قبض رہتی ہو، پخانہ 1-2 دن کے وقفے سے سخت سودوں کی شکل میں آتا ہو، فیٹی لیور کے مریض، پروسٹیٹ گلینڈ کے مریض، یا جن لوگوں کے پیٹ میں گیس زیادہ بنتی ہو، ڈکار زیادہ آتے ہوں، بلڈ پریشر کبھی لو کبھی ہائی رہتا ہو، احتلام زیادہ ہوتا ہو، یورک ایسڈ کی زیادتی کے مریض، پٹھوں اور گھٹنوں میں درد رہنے والے مریض، گردوں میں پتھریوں کے مریض، بواسیر خونی و آبادی کے مریض، بوڑھے لوگ جن کے پٹھوں میں اٹھتے بیٹھتے درد ہوتا ہو، ان علامات کے مریضوں کو بڑے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جسم و خون میں پروٹین، ایسیڈیٹی اور آئرن کی زیادتی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بڑے گوشت کی جگہ چکن، بکرے، دمبے کا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے مزاج کے لوگ جن کے ہاتھ پاؤں جلتے محسوس ہوتے ہوں، چھوٹا پیشاب تھوڑا بار بار جلن کے ساتھ آتا ہو، نیند جو سی ہے وہ گہری نہ آتی ہو یعنی بار بار آنکھ کھل جاتی ہو، بڑا پیشاب مروڑ سے بار بار تھوڑا آتا ہو،
یا جن لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو، یا وہ لوگ جو جن کو بھولنے کی بیماری ہو، یعنی کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول جاتے ہوں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر، ایسے لوگ ان سے نا انہیں بڑا گوشت، گائے بھینس، ان کا استعمال کرنا چاہیے، انہیں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسرا مزاج جن سے آ جاتا ہے، اس کی علامات یہ ہیں کہ بلڈ پریشر لو کے مریض، جن کو سستی کائلی کی زیادتی ہو، نیند بہت زیادہ آتی ہو، پیشاب سفید بار بار آتا ہو، نزلہ زکام رہتا ہو، کمر درد، جریان اور لکوریا کے مریض اور مریضہ، اور وہ لوگ جن کو موٹاپا ہو، یعنی کہ وہ موٹاپا جس میں جسم نرم و نازک اور پلپلا ہو، ایسے لوگوں کو بڑا گوشت استعمال کرنا چاہیے، ان کو بھی بڑے گوشت سے فائدہ ہوگا۔ یعنی فیٹ، سالٹ، سلفر، کاربوہائیڈریٹس، الکلائن، پوٹاشیم، میگنیشیم کی زیادتی کے مریضوں کو گائے بھینس اون کا گوشت کھانا چاہیے، ان کو اس گوشت سے، یعنی بڑے گوشت سے فائدہ ہوگا۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔